کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ امریکہ کے شعراء آفاق میو برادرز نے سالوں پہلے اعلان کیا تھا کہ ہمارے اسپتالوں کے نصف سے زیادہ بستر اعصابی مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن پوسٹ مارٹم کرتے وقت جب کسی طاقتور خوربین کی مدد سے ان لوگوں کے اعصاب کا معائنہ کیا جاتا ہے تو اکثر حالات میں ان کے اعصاب اتنے ہی صحت مند اور تندرست نظر آتے ہیں جس قدر کسی پہلوان کے۔ ان کے اعصابی عوارض کی علت ان کے اعصاب کا جسمانی انحطاط نہیں ہوتا، بلکہ مایوسی، ناکامی، شکست، ہار، فکر، رنج، غم، خوف کے جذبات ہوتے ہیں۔ صدیوں قبل افلاطون نے کہا تھا کہ حکیموں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ ذہن کی طرف توجہ دیے بغیر جسم کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جسم اور دماغ کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کے ساتھ علیحدہ سلوک کیا جا سکتا ہے، یہ افلاطون کا کہنا تھا۔ 2300 سال گزر جانے کے بعد علم طب اس زبردست حقیقت کو پا سکا، ایک نئی قسم کا علم طب شروع ہو چکا ہے جسے نفسیاتی جسمانی طب کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا علم طب ہے جو بیک وقت جسم اور دماغ دونوں کا علاج کرتا ہے۔ اس علم کے پروان چڑھنے کے لیے یہ موزوں ترین وقت ہے، کیونکہ علم طب نے جسمانی جراثیم سے پیدا ہونے والی خوفناک بیماریوں، چیچک، ہیضہ، زرد بخار اور ہزاروں دوسرے امراض کا جو ہر سال لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا کرتے تھے، کافی حد تک کما کر لیا ہے۔ لیکن علم طب ان جسمانی اور روحانی امراض کا علاج کرنے سے قاصر ہے جو جراثیم سے نہیں بلکہ ڈر، خوف، فکر، پریشانی، تفکرات، نفرت، شکست اور مایوسی کے جذبات ہوتے ہیں۔ ان جذباتی بیماریوں کے سانحات میں نہایت خوفناک رفتار سے روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں کے اعداد و شمار کے مطابق ہر 20 زندہ امریکیوں میں سے ایک شخص اپنی زندگی کا تھوڑا بہت حصہ دماغی امراض کے ہاسپٹل میں بسر کرتا ہے۔ دوسرے جنگ عظیم میں ہر 6 نوجوانوں میں سے ایک کو دماغی اعتبار سے بیمار یا ناقص قرار دے کر مسترد کر دیا گیا تھا۔ جنون کی یہ ساری بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ کوئی بھی شخص سارے اسباب کو جاننے کا دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتا، لیکن اکثر حالات میں خوف اور فکر امدادی عناصر ہوتے ہیں۔ افسردہ، پریشان اور ہر وقت فکر کرنے والا انسان اس حقائق کی بہرحم دنیا سے نمٹنے میں نااہل ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماحول اور گرد و پیش کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کر سکتا۔ وہ پسپائی اختیار کر کے اپنی تخیلی دنیا میں پناہ ڈھونڈتا ہے جو اس کی پریشانیوں اور الجھنوں کو کسی حد تک حل کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر ایڈورڈ پوڈولسکی کی ایک کتاب جس کا نام تفکرات اور تندرستی ہے، اس کتاب کے چند ابواب یہ ہیں۔ تفکرات کے دل پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ نمبر 1، تفکرات سے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ تفکرات گھٹے کی علت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اپنے معدے کی خاطر تفکرات کو کم کیجیے۔ تفکرات سے زکام اور نزلہ کیسے ہوتا ہے؟ تفکرات اور غدود کی بیماریاں۔
فکر سے شوگر کیسے ہوتی ہے، یہ اس کتاب کے چند ابواب ہیں۔ ایک دوسری کتاب پریشانیوں اور تکفرات کے لیے ایک بہت ہی مفید کتاب، عظیم الشان کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے انسان اپنا دشمن آپ ہے۔ اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر کارل منینگر ہیں اور طب دماغی والے میو برادرز میں سے ایک ہیں جو عظیم الشان ڈاکٹرز ہیں۔ ڈاکٹر منینگر کی کتاب حیرت انگیز حقائق کا انکشاف کرتی ہے۔ جب آپ مہلک جذبات کو اپنی زندگی پر غالب آنے دیتے ہیں، اس وقت آپ اپنے ساتھ کیا دشمنی برت رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں جو جذبات آپ کے خلاف کار فرما ہیں آپ ان کا خاتمہ کر ڈالیں تو اس کتاب کو ضرور خرید کے پڑھیے گا۔ یاد رکھیں افکار و اعلام بے حس اور اڑیل قسم کے انسانوں کو بھی بیمار بنا دیتے ہیں۔ جنرل گرانٹ اس حقیقت کو خانہ جنگی کے آخری دنوں میں سمجھ سکے تھے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو تفکرات ہیں اور یہ جو فکریں ہیں اور یہ جو پریشانیاں ہیں یہ انسان کو قطرہ قطرہ تیزاب کی طرح گھلا دیتی ہیں۔ اگر آپ ایک خوشگوار زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے کامیابی خوشحالی کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں تو آج سے پریشانیاں، تکفرات، فکریں، اداسی ترک کر دیجئے۔ خدا پہ بھروسہ رکھیے اور ایک نئے عزم اور جوش کے ساتھ اٹھیے۔ کامیابی اور خوشحالی آپ کے گھر کے دروازے کے باہر ہی کھڑی ہے۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔